محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازک مرحلے۔ کافروں نے بہت کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں، لیکن انہیں ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کا چراغ گل کرنے کی مسلسل کوشش اور پھر مسلسل ناکامی۔ دشمنوں کے لیے یہ ایک المناک سانحہ تھا۔ عقل حیران تھی کہ کیا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون سی چالیں چلیں۔ لیکن افسوس، ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور مددگار تھے، بلاؤں کے طوفان میں ایک محکم دیوار تھے، اور جو پورے قبیلے کا شیرازہ اور سارے خاندان کا گلدستہ تھے کہ انہی کی بدولت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے وابستہ اور دل و جان سے آپ کی حمایت پر کمر بستہ تھے۔ اب میدان خالی تھا، راستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع سازگار تھا۔ اب نرمی اور رحم دلی کا کیا سوال تھا؟ اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے اور بغض و عناد کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا اور ذرا بھر بھی رو رعایت سے کام لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکری کی اونچ لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا اس ظالم کو برا بھلا کہا؟ کیا اس کو کوئی بد دعا دی؟ نہیں، صرف اتنا فرمایا، آل مناف پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے۔ بیٹی فاطمہ نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائیں اور سر کو دھونے لگیں۔ وہ پانی گرا رہی تھیں اور اس میں گرم گرم آنسو بھی ملا رہی تھیں۔ باپ کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی اور قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی، اور آپ ان کو تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ اور ابو لہب کا کیا رنگ تھا؟ ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دنوں تو خاموش رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ، ناک میں دم کر دیا۔ اور ابو جہل کا کیا انداز رہا؟ وہ تو رات دن گھات میں رہتا، کبھی اوباشوں کو پیچھے لگا دیتا اور وہ خوب ستاتے، کبھی گنڈوں کو کبھی اشارہ کر دیتا اور وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے اور آپ کے قتل کی اسکیم بناتے۔ حضرت ابو بکر ان کو روکتے اور ان کی حرکتوں پر بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے، بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو محض اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ نتیجے میں ابو بکر بھی ان کی اذیتوں سے نہ بچ پاتے، سب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے کہ آئندہ ہونٹ ہلانے کی بھی جرت نہ کریں اور وہ اپنی ناپاک حرکتوں کو پوری آزادی سے انجام دے سکیں۔ مگر ابو بکر کب ماننے والے تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے، کیونکہ ان کو اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی کی جان عزیز تھی۔ پھر ماننے کا سوال بھی کیا تھا کہ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام جان اور باعث تسکین و اطمینان تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ آپ بہت ہی درد و حسرت کے ساتھ بار بار فرماتے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش نے مجھ کو کبھی نہ ستایا۔ رسول خدا اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، زبانوں کے تیر آپ کے جگر میں پیوست ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگتا، کیونکہ اس طرح آپ دو دو تلخیوں سے دوچار تھے، ایک تو چچا ابو طالب اور پیاری خدیجہ کی وفات کا صدمہ، اور پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن مکہ میں مسلمان تو بہت تھوڑے تھے، بس گنتی کے چند، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر تھا ٹھاٹے مارتا ہوا۔ بھلا ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے کہ وہ تو بالکل بے بس تھے۔ چنانچہ وہ صبر کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے۔ اور مسلمان عورتیں، وہ بھی آپ پر بلاؤں کی یلغار دیکھتیں تو بہت رنجیدہ ہو جاتیں اور کلیجہ محسوس کر رہ جاتیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت خولہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں۔ بولیں، کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیتے؟ کوئی خدیجہ جیسی نہ ملے نہ صحیح، لیکن کچھ تو سکون نصیب ہوگا، کچھ تو دل کا بار ہلکا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ بولیں، کنواری بھی مل سکتی ہے اور اگر چاہیں تو شوہر آشنا بھی مل جائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا، کنواری کون؟ خولہ نے فرمایا،
آپ پر سب سے زیادہ حق ابو بکر کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اور شوہر آشنا کون؟ خولا بولیں، زما کی بیٹی سودا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں اور تمام باتیں خوشی سے تسلیم کی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں ان کے شوہر بھی تھے، وہاں سے وہ واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اچھا جاؤ دونوں کے لیے بات چیت کرو۔ خولا سودا کے پاس گئیں، بولیں، اللہ اللہ، تمہاری قسمت، کتنی برکتوں کا تم پر سایہ ہے۔ سودا کو بہت تعجب ہوا، بڑی بےتابی سے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھی۔ خولا بولیں، رسول خدا تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے بات چیت کرنے آئی ہوں۔ سودا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، بولیں، سبحان اللہ، ذرا جلدی آئیے، والد سے بھی تذکرہ کیجیے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ خولا سودا کے والد کے پاس گئیں اور ان کو یہ مبارک خبر سنائی۔ والد نے یہ خبر سنی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، اس جوڑے کا کیا کہنا۔ پھر خولا ام رومان کے یہاں گئیں جو عائشہ کی والدہ اور ابو بکر کی بیوی تھیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بولیں، زہ نصیب، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش، رسول خدا عائشہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ام رومان نے کہا، واہ واہ، کتنی مبارک تقریب ہوگی، ذرا ٹھہرو، ابو بکر بھی آ جائیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ابو بکر بھی آ گئے اور انہوں نے بڑی خوشی سے اس برکت کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح حضرت خولا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سودا اور عائشہ سے کروا دی۔ شادی سے ساتھیوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ استوار ہو گیا۔ دونوں نکاح ہو گئے۔ سودا رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی آئیں، مگر عائشہ ابھی چھوٹی تھیں، اس لیے چند سال بعد رخصت ہوئیں۔ مشرکوں کی زیادتیاں پورے شباب پر تھیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا، محمد کو ہم اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائیں، یا ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگ نہ جائیں، اور ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رہیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں اور پھر آبائی دین کو نہ اپنا لیں۔ نبوت کا 10واں سال اور جمادی الاخری یا شوال کا مہینہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ طائف کو روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین تھے، اور پھر اسی بے چینی میں تنہائی، مت پوچھو دل پہ کیا بیتی ہوگی، اور پھر گئے بھی ایسا کہ سب بے خبر۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ شاید وہاں والے مدد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لے سکیں۔ لیکن آپ وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا، مدد کرنا تو درکنار، انہوں نے اپنے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرانا بھی گوارا نہ کیا، پوری ہٹ دھرمی سے نبوت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور بڑی بے شرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخ پھیر لیا، کیونکہ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بے انتہا تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہیں گزارتے۔ پھر اب عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا، جو کعبے ہی کی طرح زیارت گاہ خاص عام تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے طائف بھی عرب کی بہت خاص اور متبرک بستی تھی۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا، اور پھر طائف کی ساری حیثیت اور مقبولیت خاک میں مل جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم ہو گیا تو وہ اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور ظلم و ستم میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ثقیف، طائف کا جو ایک قبیلہ ہے، اس کے سردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے میری بات تو مانی نہیں، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے طائف کے بازاروں اور اوباشوں کو بھی ابھار دیا۔ ان اوباشوں نے پوری بے دردی سے پائے مبارک پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو جاتے اور پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں بھی دیتے اور تالیاں بھی بجاتے۔ اف، دنیائے انسانیت، کتنا عجیب اور المناک منظر تھا یہ۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ اے محمد، پیغمبری میں جو پریشانیاں اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو سختیاں جھیلیں، ان کے بدلے میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے،
یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوشنما خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں رکے، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے گڑ گڑانے اور اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں لے لے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ لرز رہے تھے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وکلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ خدایا، میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقوتی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ الی من تکلنی الی بعیدین یتجہمونی او الی عدو وملکتہ امری۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی۔ خدایا، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ولیکن عافیتک اوسع لی۔ لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں اور جس پر دونوں جہان کا نظام قائم ہے۔ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے۔ لک العتبی حتی ترضی۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے۔ ولا حول ولا قوة الا بک۔ ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے وہ دو آدمیوں کا تھا، اور وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام شیبہ، اور یہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھا تھا اور وہ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا، جبکہ قوم کے گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں نہائے ہوئے بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کو بڑا ترس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً عیسائی غلام کو آواز دی اور بولے: عداس، باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دے آؤ، کہو اسے کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا: اسے کھا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا ہو گیا، حیران ہو کر بولا: خدا کی قسم، یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کس سرزمین کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا: میں نینوا کا رہنے والا عیسائی مذہب کا پیروکار اور میرا نام عداس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یونس بن متیٰ کی بستی کے، وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ یہ سن کر عداس کی حیرانی اور بڑی بے تابی سے بولا: آپ کیسے جان گئے یونس بن متیٰ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یونس میرے بھائی ہیں اور وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس بے قابو ہو گیا اور فوراً اس نے جھک کر آپ کے ہاتھ پیر چومے اور سر میں مبارک کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور سخت حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر عداس لوٹ کر آ گیا تو وہ بولے: میاں عداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس نے جواب دیا: میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کو بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے: میاں عداس، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت کھو بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی ثقیف کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور اس سے مدد ملنے کی بھی کوئی امید نہ رہی۔ اس لیے اب آپ نے طائف کو خیر بات کہا اور صحرا میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کی طرف تھا، وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ نے الوداع کہا تھا، اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ مل جائے جو یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو بڑھ نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا۔ چلتے چلتے آپ تھک گئے تو وہیں دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر جب رات کافی گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پرسکون تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔
اور بڑی شیریں اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں بھی آئی۔ ان کو یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا اور وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہیں ٹھہرائیں گے۔ سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان بھی لے آیا اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود خبر دی، اِذ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن لیں، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، چپ کے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔ ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کس طرح ناکامی ہوئی اور ثقیف کے اوباشیوں نے کس بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ نیز انہوں نے باہم قسمیں کھائیں، اگر محمد پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اس کو نہ مار لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ثقیف کا ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے پست کر دے گی اور سارے جوش و جذبے کو سرکرد کر دے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانا آسان ہو جائے گا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل۔ قریش کی یہ سازشیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ آپ نخلا سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حسن اتفاق ہیرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہو گیا کہ قریش کے کیا کیا ارادے اور منصوبے ہیں۔ پھر آپ نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا قریش کو میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ آدمی نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریک کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد نے پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ جا کر اخنس سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا، میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں۔ وہ لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اخنس سے جو بات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوبارہ مزاحمت کرو گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا عمرو کے بیٹے سہیل کے پاس چلے جاؤ، ان سے بھی یہی پوچھو کہ کیا محمد کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو سہیل نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لوا آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی پھر لوٹ کر ہیرا آیا اور سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک بار پھر زحمت اٹھاؤ گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بار ادھی کے بیٹے متم کے پاس جاؤ اور ان سے یہی درخواست کرو۔ چنانچہ وہ متم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ محمد کو امان دیں گے؟ متم نے جواب دیا، ہاں وہ ضرور آئیں۔ پھر صبح ہوئی تو متم خود تیار ہوا اور بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی تیاری کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر سکے۔ چنانچہ سب نے جنگی لباس تبدیل کر لیے، کمر سے تلواریں لٹکا لیں، ہاتھوں میں برچیاں لے لیں اور کعبے کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہیں موجود تھا۔ دیکھتے ہی وہ بولا، کیوں متم، امان دی ہے یا ایمان لے آئے؟ متم نے کہا، امان دی ہے۔ ابو جہل بولا، جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ اس طرح رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے اور چونکہ متم امان دے چکا تھا کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی غرض سے سیدھا کعبہ گئے اور اس وقت قریش بھی وہیں جلد سے جماعت بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان پر یہ فکرہ چست کیا، آل مناف تمہارا نبی ہے یہ۔ ربیعہ کا بیٹا اتبہ بھی وہیں موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش کے ہی مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا،
اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے اور فرمایا، تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی اور اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو روگے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، قریش کے سرداروں، تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تم چاروں نہ چار بہت ہی ہولناک انجام سے دوچار ہوگے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تلملائے ہوں گے، ان کا اندازہ کتنا مشکل ہے، لیکن متیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے چکا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کے چوپالوں پر گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا، تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ پیارے نبی کی ایک چچیری بہن تھی، ہند۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھیں اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھیں۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر سوئے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا، پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئیں کہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیانے شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی میں سو رہا تھا کہ یکا محسوس ہوا جیسے کوئی جگا رہا ہے، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی، اب جو دیکھا تو چھت شک تھی اور حضرت جبرائیل میرے پاس تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آئے، اور جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے۔ غرض آتے ہی انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھ کو لے کر کعبے کی حتیم کے پاس آئے، پھر وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں انڈیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے اور چشم زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب اور غریب واقعہ سنتی رہیں، اور اس وقت جہاں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت کا احساس ہوا، وہیں کچھ خطرہ بھی، اندیشہ بھی ہوا۔ بولیں، میرے بھائی، یہ کسی اور سے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو قریش سے بھی بیان کروں گا۔ وہ بولیں، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیان نہ کیجیے، ورنہ وہ فوراً جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو ان سے بھی بیان کر کے رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ اس وقت ام ہانی سے اور کچھ تو بن نہ پڑی، ہاں اپنی ایک لونڈی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ جا کر دیکھیے اور جو کچھ ہو اس کی آ کر اطلاع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبے پہنچے، دیکھا تو قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری باتیں مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا میں انہیں پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا، اور کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا، یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی کیفیات آ رہی تھیں۔ ایک طرف تو آپ بہت حشاش پشاش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور میری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی، جہاں کہ عرش الہی ہے اور جہاں خدا کی بادشاہت ہے۔
دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڑ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا، قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ کو جھوٹا سمجھیں گے۔ حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے اسے بھی ان کو بتاؤں، اور خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اس سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی بے چینی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبے میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے خلاف چپ چپ سے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل بھی وہیں تھا اور عدی کا بیٹا متیم بھی۔ ابو جہل نے چہرہ اترا ہوا دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا اور بولا، محمد کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا، ہاں آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا، کہاں تک؟ پیارے نبی بولے، بیت المقدس تک۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹ گئی اور قریب تھا کہ وہ زور کا قہقہ لگاتا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں آپ کی باتوں کو مشتبہ بنانے کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی۔ اس نے آپ کا اور حوصلہ بڑھایا اور بولا، اچھا اگر اوروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی یہی بات بیان کر دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ہاں سننا تھا کہ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آل کعب بن لوا۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی اور آنن فارن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو الحکم کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ جو ابھی سنایا ہے ذرا لوگوں کو بھی سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی تھے، میں نے ان کی سب کی امامت کرائی۔ یہ سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا قہقہ بلند ہوا۔ ابو جہل بولا تمسخر کے انداز میں، اچھا سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے؟ ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ نہ تو پستہ قد ہیں اور نہ زیادہ لمبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ موسیٰ کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا ہے اور قد لمبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ اور من گھڑت ہے؟ اس طرح کچھ دلوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا، کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور ذہن پریشان ہو گئے، کچھ آپ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ کے عزیز و دوست ابو بکر کے گھر پہنچ گئے کہ ان کو بھی یہ عجیب اور غریب خبر سنا دیں۔ بولے، ابو بکر ذرا اپنے جناب کی تو سنو، کہتے ہیں کہ آج رات مجھ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا، کیا انہوں نے کہا ہے؟ وہ بولے، جی ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ وہ بولے، یہ بھی کوئی یقین میں آنے والی بات ہے، وہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے لوٹ آئے؟ انہوں نے فرمایا، بے شک، یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب اور غریب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات یا دن کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں خبریں آ جاتی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بتاؤ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر ابو بکر پیارے نبی کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تھے اور مشرکین آپ سے کہہ رہے تھے، محمد اب تک تو ہمیں کچھ شبہ تھا، لیکن آج پتہ چل گیا کہ تم واقعی جھوٹے ہو اور اپنی طرف سے گھڑ گھڑ پر باتیں کرتے ہو، اور ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں گئے اور واپس بھی آ گئے۔ لات و عزیٰ کی قسم ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ تو جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔ ابو بکر بول اٹھے، محمد جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ متیم بولا، محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ متیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں تاکہ آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات اور جتنی علامتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور لوگ چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے۔ لیکن ابھی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی ہٹ دھرمی پھر جاگ اٹھی
اور وہ شک کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ضرور کسی نے تم کو یہ سب بتلا دیا ہے، کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جن جن چیزوں سے گزرے تھے ان کو بیان کرنے لگے۔ فرمایا، فلاں فلاں قافلے سے میری ملاقات ہوئی، فلاں فلاں بستیوں میں سے گزرا، فلاں فلاں اونٹیاں میں نے دیکھیں، اتنے قافلے عنقریب ہی پہنچنے والے ہیں اور اتنے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہے اور ان کے جانور ایسے ایسے ہیں۔ مشرکوں نے کہا، تمہاری باتوں پر یوں ہی کیسے یقین آ جائے؟ ذرا ٹھہرو، قافلوں کو آ لینے دو، ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ اس رات کہاں تھے، اور جو جو علامتیں تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھ لیں۔ اسی وقت حضرت ابوبکر بول اٹھے، اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر یوں ہی رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ابوبکر کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابوبکر، اللہ نے تم کو صدیق کا خطاب دیا ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اب جہاں دیکھیے یہی چرچا تھا، اور جدھر دیکھیے اسی کا تذکرہ تھا۔ اب جہاں دو آدمی ملتے اسی طرح باتیں کرتے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا عقل یہ باور کرتی ہے؟ کیا اتنی دیر میں اتنے دور کی سیر ممکن ہے؟ کیا خبر محمد نے جھوٹ کا پل باندھا ہو؟ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے اور ہر طرف اس قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ وہ قافلہ آ پہنچے۔ دیکھا گیا تو سامان وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اور جانور بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ تو کیا مشرکوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا؟ نہیں، ان کی ہٹ دھرمی کو اور جوش آ گیا۔ وہ بولے، مغیرہ کے بیٹے ولید نے کہا تھا کہ محمد جادوگر ہے، اس نے کوئی غلط تھوڑی کہا تھا، دیکھو ان باتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، باقی سچی بات کہی تھی اس نے۔ مشرکوں کی مجلس برخاست ہو گئی تو پیارے نبی مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اور اللہ نے جن جن بڑی نعمتوں سے آپ کو نوازا تھا ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ آپ نے بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جو جلوے دیکھے تھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ اس طرح حضرت جبرائیل مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم ملے۔ حال یہ تھا کہ جب دائیں دیکھتے تو کھل اٹھتے اور ہنستے، اور بائیں طرف دیکھتے تو مارے غم کے آنسو بھر لاتے، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے اور بائیں طرف بد کے۔ حضرت آدم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم ہیں، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے پر، اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے اور ہر آسمان پر یہ دل نواز فکرے کانوں میں گونجتے رہے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے اور وہاں حضرت ابراہیم ملے۔ دیکھتے ہی وہ بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، راہ میں جمال کے بھی جلوے دیکھے اور جلال کے بھی، ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے جو سجدہ تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے اب عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ کے یہاں سے آپ کا گزر ہوا، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازیں۔ موسیٰ نے فرمایا، لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کمی کی درخواست کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دی۔ واپسی میں پھر حضرت موسیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سنا تو فرمایا، پھر جائیے اور کمی کی درخواست کی جائیے، اتنی نمازیں بھی امت پر گراں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے درخواست قبول کر لی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دیں۔ موسیٰ کو معلوم ہوا تو فرمایا، ایک بار اور جائیے اور مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے تو اللہ نے اس بار 5 نمازیں کم کر دیں اور فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ پوری رات گزر گئی اور مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جو جو مناظر دیکھے تھے اور خدا کی قدرت کے جو جو جلوے نظر آئے تھے پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے، اور ساتھی مزے لے لے کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بیان فرمایا اور نیک ساتھیوں کو مستہ بھی سنایا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں۔